اپنے کتابت سے ایک بات سننا ملا نا کہ کوئی بچہ نہ جائے اپنا طرف، لیکن مفتی صاحب نے سختی کے ساتھ کہا کہ نام چاہیے ان بچوں کو. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالكم عمالكم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ اعزام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے اندر حالات کیسے ہیں. عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک پریشانی کے عالم میں ہے، ایک مصیبت کے عالم میں ہے، پریشانی کا شکار ہے. لیکن میرے بھائی، جس شریعت کو میں اور آپ قبول کرتے ہیں، جس قرآن کریم پر میرا اور آپ کا ایمان ہے، وہ مجھے اور آپ کو ہر طرف سے اشارہ کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ تم پریشانی کے عالم میں ہو، تم مصیبتوں کے عالم میں ہو، تو یاد رکھو یہ تمہاری اپنی کمائی کا سبب ہے. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہے. تم اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہو، تم اپنے بنانے والے کو ناراض کر بیٹھے ہو، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں میرے اور آپ کی مقدر بنی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں میرے اور آپ کے پیچھے دوڑی ہوئی چلی آ رہی ہیں. ورنہ اگر آج بھی ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیں تو پریشانی کچھ اور ہوں گی، پھر حالات کچھ اور ہوں گے. اس زمانے کے اعتبار سے جو لوگ تمہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، ہاں جو لوگ تمہیں ہندوستان سے پاکستان بھجوانا چاہتے ہیں، پھر وہ لوگ تم سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ تمہارے گلوں میں پھول مالائیں ڈالنے والے ہوں گے. لیکن شرط کیا ہوگی؟ شرط یہ ہوگی کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے طرز کو بدلنا ہوگا. کچھ تو ایسی غلطیاں ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، کچھ تو ایسے گناہ ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں. ذرا میں اور آپ اپنے راتوں کے اندھیروں کو دیکھیں، ذرا میں اور آپ اپنی دنوں کی تنہائیوں کو دیکھیں. ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو گیا؟ ہم کیسے کاروبار کر رہے ہیں؟ ہم ذرا غور کریں. ہم کیسی روزی اپنے گھروں کے اندر لا رہے ہیں کہ جن روزیوں سے، جن کاروبار سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہو، ان لقموں کو، ان روزیوں کو ہم اپنی اولادوں کو کھلائیں، پھر کہاں سے اللہ کی رحمتیں آ جائیں. اس لیے میرے بھائی، دوسروں کو برا کہنے سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اور آپ اپنے گربان کے اندر جہاں کر کے دیکھ لیں. اس لیے میرے بھائی، یہ جو میرے اور آپ کے اوپر پریشانیاں حالات آ رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ یہ تو میرے اور آپ کے اعمالوں کا سبب ہے. میری اور آپ کی نیکیاں جو اللہ کی طرف جا رہی ہیں، ان کا بدلہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کو ہمارے راتوں کے اندھیروں کا علم نہیں، میرے اللہ کو سب معلوم ہے. یہ تو قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوؤں پر کہ جن کی وجہ سے میں اور آپ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، ہاں جن کی وجہ سے میں اور آپ ابھی کسی عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوئے ہیں. ورنہ جو گناہ میں اور آپ کر رہے ہیں، جو غلطیاں میں اور آپ کر رہے
ہیں، اب تک تو ہماری شکلیں بدل دی جاتی، اب تک تو مجھے آپ کو بندر خنزیر بنا دیا جاتا کہ جن غلطیوں کی وجہ سے میرے اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو ہلاک کر دیا تھا، کہ جن غلطیوں کی وجہ سے میرے اللہ نے ان کی چھتوں کو ان کے سروں پر ڈال دیا تھا، ان کو سمندروں کے اندر ہلاک کر دیا تھا، ان کو غرق کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں، ہم ذرا میں اور آپ اپنے گربانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ وہ گناہ ان سے بڑھ کر کے گناہ میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، پھر کیوں حکومتوں کو کوستے ہیں؟ سب سے زیادہ غلطی تو میری اور آپ کی بنی ہوئی ہے۔ کیوں حکومتوں کو کوستے ہیں؟ کیوں حکومتوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو حکومتوں کو برا بھلا کہنے سے حالات درست ہو جائیں گے، ان کو گالیاں بکنے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو برا بھلا کہنے سے حالات سدھر جائیں گے، ان کو گالیاں بکنے سے، ہائے اللہ مودی مرغا کہنے سے ہاں حکومتیں بدل جائیں گی، ہاں حالات بدل جائیں گے؟ نہ اللہ کے نیک بندے، میرے آقا تو کچھ اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اعمالکم اعمالکم، ارے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے نتائج اتر کر کے آئیں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ تو یاد رکھنا حکومتوں کو کوسنے سے حالات نہیں درست ہوتے۔ اگر تم چاہتے ہو حالات درست ہو جائے، ہاں تو مجھے اور آپ کو اپنے اعمالوں کو درست کرنا ہوگا، جب جا کر کے حالات درستگی کی طرف آئیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں حالات درست ہو جائے، اپنے اعمالوں کو درست کر لو، اپنے اعمالوں کے اندر جھانک لو، اپنے گربانوں کے اندر جھانک لو کہ میں اور آپ کتنا اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور میں اور آپ کتنا اپنے اللہ کے مطابق، رسول کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اور تمہیں کمی بتاتا چلوں، ہم کیسے اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں کوئی فکر نہیں، آج ہی دیکھ لینا، کل کو دیکھ لینا، بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جو آج رات کو موبائل چلا کر کے ان کو 1 بج جائے گا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی خدا کا خوف نہیں ہوگا، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ نہ جانے ہاں نوجوان کس سے باتیں کرتا ہے، ہاں نہ جانے کس سے راتوں کو باتیں کرتا ہے، ہاں لیکن جیسے ہی اللہ کو راضی کرنے کا وقت آتا ہے، ہاں صبح کے فجر کے وقت میں اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا، ارے ایک تو شروع سے ہی ہاں رات کو اللہ کو ناراض کر کے سویا ہے، ہاں موبائل میں ہاں ویڈیوز دیکھ کر کے، ہاں گندی فلمیں دیکھ کر کے، ہاں فلمیں دیکھ کر کے، ہاں اس کے دل کے اندر ذرہ برابر یہ بھی خیال نہیں آتا کہ چلو اب رب کا حکم ہے، جا کر کے ہاں تکبیر اولا کے ساتھ فجر کی نماز کو ادا کر لے۔ کوئی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ویسے تو آپ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، نبی کا وارث کہتے ہیں، اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے ہیں، ایسے حافظ بننے سے کیا فائدہ کہ میرا اور آپ کے اندر نماز کی پابندی نہ ہو۔ بہرحال میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں، اگر میرے پاس وقت ہوتا اپنی گفتگو کو اور بڑھا دیتا، لیکن صدر محترم، استاد محترم کی طرف سے ہیں ہاں کہ 10 یا 7 منٹ سے زیادہ نہیں بولنا ہے، اس وجہ سے میں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ دعا کرے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ علیہ اور